السلام علیکم ناظرین، آج جو ٹاپک زیر بحث ہے وہ ہے اقبال کا تصور فقر۔ ناظرین، فقر کو اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو لغت میں اس کا مطلب ہوتا ہے ناداری، مفلسی، احتیاج اور غربت۔ لیکن علامہ نے جو فقر ہے اس کو اصطلاحی معنوں میں استعمال کیا ہے، اور یہ بات ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی نے اپنی کتاب اقبال کے تصور فقر میں کوٹ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اقبال نے یہ اصطلاحی معنوں میں فقر کو استعمال کیا ہے جس کا مطلب استغنا اور ظاہری اسباب سے بے نیازی ہے، یعنی استغنا کی دولت کا ہونا اور ظاہری مال و متاع سے بے نیازی یہ فقر ہے۔ اور اگر اقبال نے اب اس فقر کو حاصل کہاں سے کیا ہے، اقبال نے یہ فقر آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے اخذ کیا ہے۔ دیکھا جائے تو آقا علیہ السلام کی جتنی بھی حیات مبارکہ ہے وہ اس فقر کی عملی تفسیر ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا موجود ہو تو یہ بات مجھے ہرگز خوشی نہیں دے گی، یہ بات مجھے ہرگز نہیں اچھی لگے گی کہ وہ سونا 3 راتیں میرے پاس رہے، سوائے اس کے کہ کچھ جو میرے پاس ہو، یعنی جو قرض چکانے کے لیے کافی ہو۔ یعنی آقا علیہ السلام کے پاس جو بھی سونا چاندی، جو بھی مال و متاع آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فقراء میں، مساکین میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ تو علامہ کے نزدیک یہ جو فقر ہے یہ متاع مصطفیٰ ہے، اس لیے تو علامہ فرماتے ہیں کہ فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضاست، ما امینیم ای متاع مصطفیٰ۔ یہ جو فقر ہے یہ ذوق و شوق اور تسلیم و رضا کا نام ہے، اور ما امینیم ہم اس کے امانت دار ہیں، یہ اصل میں متاع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک اور جگہ اسی فقر کو علامہ فقر اعجازی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فقر، ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فقر جس فقر کی اصل ہے حجازی۔ یعنی میرے آقا علیہ السلام کی نسبت چونکہ حجاز کے ساتھ تھی، اس لیے علامہ نے اس فقر کو فقر حجازی کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ ناظرین، جب جو مرد فقیر ہوتا ہے وہ چونکہ دنیاوی جو شان و شوکت ہوتی ہے، دنیاوی جو رعب و دبدبہ ہوتا ہے، دنیاوی جو حکمرانی ہوتی ہے اس کو خاطر میں نہیں لاتا، اس کی جو اصل جو نگاہ ہوتی ہے وہ اخروی زندگی پہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے علامہ نے ایک اور جگہ یہ کوٹ کیا، علامہ فرماتے ہیں کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا وہ کیسری کیا ہے۔ یعنی فقیر آدمی کی نگاہ میں، مرد فقیر کی نگاہ میں شان سکندری کی اہمیت نہیں ہوتی، جو دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں ان کی وقت نہیں ہوتی۔ یہی تو کیونکہ مرد فقیر جو ہوتا ہے اس کے دل میں عشق الہی موجود ہوتا ہے، اس لیے تو حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں اس بات کو کوٹ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذات خداوندی کے ما سوا تمام ذات خداوندی کے ما سوا تمام چیزوں کو دل سے نکال دینے کا نام فقر ہے، ذات خداوندی کے ما سوا تمام چیزوں کو دل سے نکال دینے کا نام فقر ہے۔ یعنی جو مرد فقیر ہوتا ہے اس کے دل میں صرف عشق الہی موجود ہوتا ہے، اس کے علاوہ اسے دنیاوی جو جاہ و جلال ہے اس سے اسے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو علامہ کے نزدیک جو مرد فقیر ہوتا ہے اس کا جو مرتبہ ہوتا ہے، اس کی جو شان و شوکت ہوتی ہے، وہ جو بادشاہ ہوتے ہیں دار و سکندر اور دیگر جو معروف بادشاہ ہوتے ہیں ان سے بلند و برتر ہوتا ہے۔ اس لیے تو علامہ فرماتے ہیں کہ دار و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دار و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا اور جس کی فقیری میں بوئی اسد اللہ، یعنی جس مرد فقیر کے اندر وہ اوصاف موجود ہوں، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف کی عکاسی ہوتی ہو، یعنی وہی اگر وہ مرد فقیر اسی راستے پہ چلے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو راستہ ہو، تو وہ جو مرد فقیر ہوتا ہے وہ بادشاہوں سے زیادہ عزت والا، اور وہ بلند، وہ بادشاہوں سے زیادہ جو دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں ان سے زیادہ جاہ و جلال والا، اور ان سے زیادہ وہ سرداری والا، اور ان سے زیادہ برتر ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ علامہ فقر کی تعریف کرتے ہیں، فقر کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فقر چیست اے بندگان آبگل، فقر چیست اے بندگان آبگل، یک نگاہ را بھی یک زندہ دل۔
کہ اے لوگ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ فقر کیا چیز ہے۔ فقر یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی نگاہ موجود ہو، راہ بین، جو رستہ دکھنے والی ہو، اور یک زندہ دل، اور ایسا دل موجود ہو جو کہ زندہ ہو۔ یعنی جو مرد فقیر ہوتا ہے اس کے پاس بصارت بھی ہوتی ہے اور اس کے پاس بصیرت بھی ہوتی ہے۔ اور یہ جو شعر ہے یہ بنیادی طور پہ ایک حدیث سے اخذ شدہ ہے، آقا جس کو امام ترمذی نے اپنی کتاب میں کوٹ کیا ہے، حدیث کی کتاب میں کوٹ کیا ہے، اور کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے اس کے پاس فراست موجود ہوتی ہے، اس کے پاس دانائی موجود ہوتی ہے، اور وہ حکمت رکھتا ہے۔ ایک اور جگہ علامہ نے فقر کا درس دیا ہے اور فرماتے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان سے فال انسی مینہ و جام پیدا کر۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ میری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو علامہ نے ان اشعار میں فقر کا درس دیا ہے تاکہ جو مسلمان ہیں، امت مسلمہ ہے، وہ اس فقر کو اپنائے اور کامیابی حاصل کرے۔ ایک اور جگہ علامہ فرماتے ہیں کہ ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں امیری، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو فقر ہے وہ مسلمانوں کو اپنانا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہی ان کی برتری ہے، اسی میں ان کی شان و شوکت ہے، اور اسی میں ان کی عزت ہے، اسی میں راحت ہے، اور اسی میں سرداری ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ میراث مسلمانی سرمایہ شبیری، کہ جو مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ جو وراثت ہے، یعنی فقر کی جو وراثت ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے جو انہیں فقر کی وراثت ملی ہے، یعنی اس فقر کو اپنائیں تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو زندگی ہے وہ قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ اس لیے تو علامہ نے ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ رمز قرآن از حسین آموختین، رمز قرآن از حسین آموختین ز آتش او شعلہ ہاں دوختین، کہ میں نے قرآن کا سار و رموز حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے سیکھے ہیں، اور انہی کی آتش عشق سے میں نے کئی شمع روشن کی ہیں، اور میں نے انہی سے ہی یہ قرآن کا سار و رموز اور قرآن کے جو علوم حاصل کیے ہیں میں نے انہی سے ہی حاصل کیے ہیں۔ تو ناظرین، جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا جو فقر ہوتا ہے وہ مومن کے جو فقر سے بہت مختلف ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ چلے جاتے ہیں جنگلات میں، بیابان میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے تو علامہ نے فرمایا کہ فقر کافر خلوت دشت در است، کہ جو کافر کا جو فقر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے بالکل کٹ آف ہو جاتے ہیں، خلوت اختیار کرتے ہیں، بیابان میں چلے جاتے ہیں، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، یعنی وہ رہبانیت کو اپناتے ہیں، جبکہ رہبانیت اسلامی زندگی کی ضد ہے۔ اسلام رہبانیت کو اپوز کرتا ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ لیکن جو مومن کا جو فقر ہے، علامہ فرماتے ہیں کہ فقر مومن لرزہ بیر و بر است، کہ مومن کا جو فقر ہوتا ہے وہ کافر کے فقر سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ مومن تو بیر و بر پہ ایک لرزہ طاری کر دیتا ہے، جبکہ کافر جو ہوتا ہے وہ رہبانیت اختیار کرتا ہے۔ اس لیے علامہ فرماتے ہیں کہ یہ اسلامی فقر کی دعوت دیتے ہیں تاکہ مسلمان کامیاب و کامران ہو سکیں۔